دنیا ہے نا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، الدنیا دنا یا دنو میں سے ادنا کی مونس ہے، سب سے قریب۔ اگرچہ 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان خالق کی کاریگری کا عظیم الشان نمونہ ہے، مگر زمین کے سب سے قریب آسمان کی زینت و حفاظت کا جو اہتمام ہم نے کیا ہے وہ تو کچھ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے تو کسی خاص آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ستاروں کے 3 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ زینت ہے، یعنی کہ اس سے روشنی ہوتی ہے اور ہم رات کو کپل سیٹ جو ہوتا ہے، میاں بیوی یا دوست احباب مل کے، بہن بھائی مل کے، یا جو بھی آپس میں اکیلا ہو، گیدرنگ میں ہو، انسان اس چیز کو دیکھتا ہے، یعنی کہ خوبصورتی کے لیے اس کو دیکھتا ہے کہ کتنے پیارے تارے لگ رہے ہیں، آج آسمان بھرا ہوا تاروں سے چمک رہے ہیں تارے۔ دوسرا فائدہ روشنی ہے، جو مصابیح چراغوں کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ان شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے جو فرشتوں کی باتیں سن کر کانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو غیب دانی کے دعوی سے گمراہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ چوتھا فائدہ سورۃ نحل آیت نمبر 16 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ستارے بحر و بر میں راستہ اور سمت معلوم کرنے کے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ستاروں میں سعادت یا نحوست سمجھنا یا انہیں کسی اختیار کا مالک سمجھنا شرک ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر نا جو ستارے ہیں ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ دب اکبر، قطبی ستارہ اور 3 تارے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا نام فی الحال میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو دب اکبر ہے یہ بھی ایک ویسٹرن مار کی طرح بنا ہوتا ہے۔ پھر اس کی شمال کی سمت میں ایک ہوتا ہے قطبی ستارہ، چمکنے والا، ذرا چمکنے والا، اور انہی کی ٹرائی اینگل صورت میں نا یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، دب اکبر بھی، قطبی ستارہ بھی جو چمکنے والا ہوتا ہے، اور وہ جو 3 تارے ہیں نا اکٹھے ستارے جو ہیں یہ ہوتے ہیں گھومتے ہیں آپس میں۔ ان کی اب سمت یہ ہوتی ہے کہ اگر رات یہ ایک لمبا پروسیجر ہے سمجھانے کے لیے، لیکن ویسے آپ کو جسٹ ایک مختصر سی بات بتا رہی ہوں کہ ان تینوں چیزوں سے جو ہے نا رات کا راستہ معلوم کرنے کے لیے اندھیرے میں لوگ پتہ پہلے وقت میں ستاروں سے راستہ معلوم کیا کرتے تھے اور ٹائم بھی بتا دیتے تھے کہ ابھی کون سا پہر چل رہا ہے، رات کا کون سا ٹائم ہے، صبح ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ تو وہ ان تینوں چیزوں سے ہی وقت کا پتہ لگایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آسمان پہ کہ ایک روشنی وائٹ کلر کی بالکل اچانک سے بھاگتی جاتی ہے، یعنی کہ سپیڈ سے گزرتی ہے، جیسے کہ پتہ نہیں کوئی پیچھے لگا ہوا اس کے، اور جو ہے نا ایک لمحے کے لیے وہ غائب ہوتی ہے، ایک لمحے کے بعد وہ ستارہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کے نا شیطان کے پیچھے لگتا ہے۔ شہاب ثاقب، ٹوٹنے والا ستارہ جو ہے نا وہ شیطانوں کا لگتا ہے، فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نا اس کو مارتے ہیں شیطان کو۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح صبح یہ کام کرنے ہیں، جو ہے اگلا جو دن چڑھنا ہے، ہر رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شیڈول بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے صبح آپ نے کام کرنا ہے، یہ سارا دن کی یہ پلاننگ ہے، یہ سارا اسکیجول ہے۔ تو جب بتا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے شیطان جو ہے نا وہ کان لگانے کے لیے آسمان پہ چڑھتے ہیں، اور اس طرح کے سب سے پہلے نیچے، پھر اس کے کندھوں پہ ایک، پھر اس کے اوپر ایک، پھر ایسے لائن بناتے یہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور بمشکل کچھ باتیں سنتے ہیں، وہ اوپر والا نیچے سے بتاتا ہے، پھر اوپر سے نیچے آتے بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور چند باتیں سنتے ہیں، اور پھر آگے کاہنوں کو بتاتے ہیں، پھر کچھ کاہن جو ہیں اپنے سے ملا کے وعدہ لگا کے مبالغہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور پھر لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب سے، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا انجام ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اکیلے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بچا کے رکھنا ہمیشہ۔ اذا القوا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، فیہا، اس میں، سامعوا، تو وہ سنیں گے،
لہا اس کے اندر سے شہیقاً زور سے چیخنے کی آواز، وہی تفور اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ اور یہ جو چیخنا ہوگا نا گدے کی آواز سے، زور سے چیخنا ہوگا۔ اب یہاں پر جو شہیق ان کا لفظ ہے نا، گدے کی ہینگنے کی آخر کی آواز اور زفیر شروع کی آواز۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم جب انہیں دور سے دیکھے گی نا تو وہ جہنم کے سخت غصے کی اور گدے کی طرح چلانے کی آواز سنیں گے، ساتھ ہی جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی جو آوازیں آ رہی ہوں گی وہ بھی گدے کی آوازوں جیسی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 106 کے اندر، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ اب جو زفیر ہے نا یہ گدے کی شروع والی آواز ہے ہینگنے کی، اور جو شہیق ہے وہ اس کی آخر کی والی آواز ہے۔ تکاد تمیز، قریب ہوگی کہ وہ پھٹ جائے من الغیظ، غصے سے، کلما جب کبھی بھی الکیا ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوجن کسی گروہ کو، سألہم تو ان سے سوال کیا جائے گا یا پوچھے گا ان سے، خزنتہا اس جہنم کا نگران، الم یأتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آیا تھا، قد تحقیق جاءنا نذیر ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز یہاں پر نازل ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں تم خود ہی پڑے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے آگ کا صاحب شعور ہونا اور کفار پر سخت غصے کا جو ہے نا ظاہر ہو رہا ہے کہ جہنم کے اس وقت کے سخت غصے اور جوش و خروش کا نقشہ اس سے بہتر الفاظ میں نہیں کھینچا جا سکتا کہ یہ سوال ہر گروہ سے ہوگا، اور اس لیے نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ ان کے پاس ڈرانے والے آئے تھے یا نہیں، بلکہ ایک تو تعجب کے اظہار کے لیے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں اور دین کی دعوت دینے والوں کے ڈرانے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے اور جان بوجھ کر جہنم کا ایندھن بنے۔ دوسرا ان پر دلیل تمام کرنے کے لیے اور خود ان کے منہ سے نکلوانے کے لیے کہ انہیں نہ تو بے خبری میں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور نہ بغیر جرم کے، بلکہ وہ فی الواقع اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ خود کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے اور انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی پوری تعلیم بھی ہم تک پہنچائی، مگر ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور اس بات سے سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے، بلکہ الٹا انہیں کو بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ وقالو اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع اگر ہم سنتے ہوتے، او ناقلو یا ہم سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ وہ یہاں پر اب وہ حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ ہم جس گمراہی میں مبتلا رہے اس سے نکلنے کی دو ہی صورتیں تھیں، پہلی یہ کہ ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی، دوسری یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا کرتے تو توحید اور رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے، لیکن ہم اپنی مرضی اور آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف کوئی بات نہ سنا کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ رسولوں کی بات دلیل سمعی ہے اور اسے سمجھنا دلیل عقلی ہے، جبکہ اپنی مرضی پر چلنا یا آباء و اجداد کی تقلید نہ دلیل سننے کے لحاظ سے ہے نہ ہی دلیل سمجھنے کے لحاظ سے ہے، بلکہ دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ تو چلیں ٹھہرے کافر، آباء و اجداد ان کے مشرک تھے، مفسد تھے، مجرم تھے، جو بھی تھے۔ اب آج ہم یہاں پر اپنی بات کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تکلیف ہوتی ہے اپنی امت مسلمہ کو، اپنے لوگوں کو دیکھ کے، یہاں تک کہ ہمارے اندر بدعتیں، خرافات اور تحقیق کے بغیر کام کرنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو پچھلے 1-2 دن کی بات ہی بتاؤں گی کہ کون کون سی خرافات ہوئی ہیں ہمارے اس دور میں جو شروع ہو چکی ہیں، لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر ڈرے اللہ تعالیٰ سے ان کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم
حنفی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبند ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف مذاہب و مسالک سے ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ اعراف میں پارہ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس نہ کچھ دیہاتی آئے، عربی گاؤں کے رہنے والے آئے، لا علم لوگ، علم نہیں جانتے تھے۔ تو وہ آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو آتے ہی کہا کہ اے پیغمبر، ہم نا ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تردید کی اور کہا، اے پیغمبر، آپ ان سے کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم نے صرف اسلام قبول کیا، تم جسٹ مسلمان ہوئے ہو۔ اب اس بات سے نا بہت بڑی چیز واضح ہوتی ہے کہ ایمان کا ہونا کتنا لازم جز ہے انسان کے لیے، عقیدے کے لحاظ سے، اس کی توحید کے لحاظ سے، کہ جسٹ مسلمان ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس اقرار پہ عمل کرنا زیادہ لازم ہے۔ عمل ہوگا تو پھر ہم مومن بنیں گے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیں کہ جیسے ہم کسی کو کچھ کہے نا، سمپلی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، بھی چند دن پہلے لیکچر تھا میرا، پڑھا رہی تھی میں ایک جگہ پہ، تو ان سے ایسی بات ہو گئی رفع الیدین کرنے کے معاملے میں۔ اکثر لوگ رفع الیدین یعنی کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے جب رکوع کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں۔ اب وہ اکثر کہتے ہیں ہمارے تو گھر والے نہیں کرتے، آپ وہابی ہوں گے، آپ کرتے ہوں گے، ہم تو سنی ہیں، ہم نہیں کرتے۔ انا للہ، یہ کیسی جو ہے نا وہ ایمان ہے، یہ ہمارا کیسا اسلام ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرقوں کے اندر فرقوں کے اندر لا رہے ہیں، ہم فرقوں کے اندر بٹ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ ہیں اور آپ وہ ہیں، اور آپ اس لیے وہ عمل کرتے اور ہم اس لیے عمل نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ وہ ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ سنی ہیں، جو بھی ہیں، آپ تحقیق کریں خود۔ حدیث کا علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ اپنے موبائل آپ کے پاس اسلام 360 ایپ میں سے نکالیں، رفع الیدین کی احادیث ہیں، مسلم میں سے، بخاری میں سے، ترمذی میں سے، جتنی بھی احادیث ہیں ان کی بکس کے اندر سے آپ نکال لیں، یا آپ اتھینٹک حدیث جو ہے صحیح اور حسن جو ہوتی ہے نا حدیث، وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اور ضعیف جہاں پر لکھا ہو وہ حدیث ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ احادیث پہ ضعیف نہیں لکھا ہوتا، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے راویوں کی حالات و احوال کے لحاظ سے، ان کی گفت و شنید کے لحاظ سے، ان کے عدل کے لحاظ سے، ان کے ضبط کے لحاظ سے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ تو آپ کسی چیز سے، کسی ماہر سے، اس بندے سے جو مسلک کے اندر تضاد نہ رکھتا ہو بلکہ وہ حق کی تلاش میں نکلا ہو اور آپ تک بھی حق و سچ کو پہنچائے بغیر کسی مسلک کی اس کو فالو کیے۔ اب آپ خود تلاش کریں کہ کیا اللہ کے نبی نے رکوع کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے رکوع کرنے کے لیے نہیں گئے، اور پھر جب رکوع سے اٹھے تب ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آج اتنا زیادہ یہاں پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا مرد اور عورت کی نماز میں بھی فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کچھ بتایا؟ یقین کریں نہیں بتایا۔